تھا، میں چلا گیا، میں نے کہا چلیں اس کو میں نا آج بہت عرصہ ہو گیا اس کا شکار کرتے ہیں آج. تو میں گیا تو میں نے اس کو جا کر کہا، میں نے کہا وہ حوالہ لگا ذرا دوبارہ. تو جیسے ہی میں نے کہا یقین کریں اس کا گلا خشک ہو گیا، جیسے گلا بالکل بندے سے بولا نہیں جاتا نا، تو سانس اس کا اکھڑ گیا. تو میں نے اس کو کہا بھی، میں نے کہا یار کیا بات ہے گلا خشک ہو گیا اتنی جلدی؟ تو کہتا ہے نہیں نہیں. تو میں نے کہا اچھا لگا وہ حوالہ. تو اب اس کو سمجھنا ہے، کہہ رہا ہے لگاؤں یا پڑھوں؟ میں نے کہا چل پڑھ دے. اس نے زبانی پڑھ دی ہے. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو پھر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا حسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی حسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت. میں نے اس کو کہا کہ میں تمہیں ایک حدیث دوں گا، حدیث سننے کے بعد تم نے امت میں جتنے بھی حسن نام کے بندے ہیں ان کا یہ نام چینج کروانا ہے تم نے حسن. جب میں نے اتنی بات کی ہے تو تھوڑا سا ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ اب کام خراب ہے. پھر میں نے ایوی ایک چھوٹی سی بات کی، کیونکہ وہ لوگ بھی مطلب جملے شملے وہ بھی کس رہے تھے، میں نے کہا چلو یار آپ کو نا نبی کی بات ہم ہی پڑھائیں گے، آپ لوگ تو مرزا صاحب کی کتابیں کھول کے بیٹھے رہتے ہو. جیسے وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو روحانی خزائن ہم نے پڑھوانی ہے، میں نے بھی اس کو بول دیا کہ یار آپ کو نبی کی لگتا ہے نبی کی باتیں ہمیں ہی پڑھانی پڑیں گی. میں نے اتنی بات کی ہے. تو ساتھ وہ طارق چوہان بیٹھا ہوا تھا اور اوپر وہ دو چار اور بھی بیٹھے، ان سب نے مائک، اس نے مائک کھول لیا، مائک لگا لیا اس نے، عامر نذیر نے. تو اس نے جناب اونچی اونچی آواز میں نا وہ حدیث بیچ میں رہ گئی، میں بولتا رہ گیا کہ یار حدیث لے لو، اس کے بعد جو آپ نے رولا ڈالنا ڈالو. لیکن اس کو پتا تھا کہ یہاں پر کام خراب ہونا ہے. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ حدیث آپ نے پڑھی ہے؟ کہتا نہیں میں نے نہیں پڑھی. جب اس نے یہ کہا میں نے حدیث نہیں پڑھی، میں نے اس وقت اس کو کہا، میں نے کہا اگر کوئی احمدی یہ بولے کہ میں نے مرزا صاحب کا یہ حوالہ نہیں پڑھا تو تیرا منہ بوکے کی طرح کھل جاتا ہے. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ، مطلب گندی بات ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ منہ پہ کتا بن جاتا ہے تیرے، جیسے تیرا منہ کتوں کی طرح ہو جاتا ہے، تو بھونکنا شروع ہو جاتا ہے کہ مرزائی تے پڑھ دے نہیں، مرزا صاحب کی کتاباں نہیں پڑھ دے، یہ وہ. اب تو نے یہ نبی کی بات کیوں نہیں پڑھی؟ تو وہ لاجواب ہو گیا تھا، یہاں پر خاموش ہو گیا تھا بالکل. پھر اس نے مائک لگایا، مائک کی صاف آواز آئی ہے. اس وقت تک کج بیسی ہوئی نہیں تھی، بات آرام سے چلتی نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا. میں بات میں بھی اس کو کہتا رہا، میں خاموش بھی ہو گیا. میں نے کہا یار عامر نذیر رک جا یار، آرام سے بات کرتے ہیں. لیکن وہ اس نے رولا ڈالا، کہتا ہے تو نے بدتمیزی کی ہے میرے ساتھ، بدتمیزی کی ہے، بدتمیزی کی ہے. بس ان لوگوں نے 2 دفعہ مجھے اتارا، تیسری دفعہ میں نے ریکویسٹ ڈالی تو اس کے بعد جو نا انہوں نے ریموو کر کے پھر بعد میں وہ فیک آئی ڈی اپنی لے کر آئے، اسی کو نادر بنا کر، جی نادر جو ہے نا وہ نیچے بیٹھا ہوا اوپر نہیں آ رہا. اور یار آپ لوگ سب نا مجھے جانتے نہیں ہو. یہ جتنے بڑے آپ کے مفتی شفتی ہیں نا یہ ٹک ٹاک کے، اور وہ تو اصل جو آپ کے مفتی ہیں جو مدارس میں جامعات میں پڑھاتے ہیں، ان کو ہم نے چیر کے نارملی سکھایا ہوا، بالکل ایزیلی چیرے جاتے ہیں، بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں، حلوے کی طرح. اور یہ کیا چیز ہے؟ اس کے سامنے میں ایک حدیث رکھ دوں اور اس کو بولوں یار یہ پڑھ کر سنا دے، بس اس کی اوپر سے قرات کر دے، یہ وہ نہیں پڑھ سکتا، وہیں پر چر جائے گا. یہ بچے ہیں سارے. آپ کے بات یہ کمپلیٹ یقین ہو کرو گیا؟ ہم تو ان لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں یار، ہم کہتے ہیں یار ہمارا ان کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ بہت ایزیلی بالکل کھیلتے ہیں. یہ ہمارا واٹس ایپ گروپوں میں نا، ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں. واٹس ایپ گروپوں میں ایک لڑکا تھا صبغت اللہ، وہ امام مسجد ہے ملتان میں کہیں پر، وہ بھی اہل حدیث ہے، یہ بھی اہل حدیث ہے. وہ تقریباً بندہ نا احمدی ہو چکا تھا تقریباً. بہرحال وہ یہ اس کا پتہ لگا اس کو نا، عامر نذیر کا پتہ لگا کہ جی یہ اس طرح سے یہ وہ، اس کا اس سے رابطہ ہوا. اس نے مجھے کہا یار نادر بھائی آخری نا آپ اس بندے سے بات کر لیں، عامر نذیر سے بات کر لیں، اس کے بعد میں احمدی ہو جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ. کہتا ہے مرزا صاحب کے نا سیرت اور کردار کے اوپر بات کرنی. میں نے کہا ٹھیک ہے کریں گے. وہ جناب لے آیا، ڈن ہوا، ہمارے گروپ میں یہ آیا، گروپ بند کر دیا ہم نے سب، صرف یہ ایڈمن تھا، میں ایڈمن تھا. تو میں نے اس کو عامر نذیر کو کہا، میں نے کہا آپ مرزا صاحب کی سیرت اور کردار کے اوپر بات کرو لیکن معیار قرآن ہوگا، یہ نہیں کہ آپ اپنا معیار کوئی لے کر آؤ. میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا قرآن نے کوئی معیار بتایا آپ کو کہ کسی مدعی نبوت کے سیرت اور کردار آپ نے چیک کرنا ہے؟ اس نے کہا قرآن نے ہمیں کوئی معیار نہیں دیا کیونکہ ہمارے ہاں نبوت بند ہے. تو میں نے کہا یار آپ پھر کیسے بات کرو گے؟ میں تو ریڈی ہوں بھائی، مرزا صاحب کی سیرت اور کردار کے اوپر بات کرنے کے لیے میں تو ریڈی ہوں.
معیار آپ قرآن سے لے آؤ, اس معیار کے اوپر سیرت اور کردار چیک کر لیں گے, کیونکہ معیار اگر آپ خود بناؤ گے تو وہ تو شریعت ہے ہی نہیں نا. اور جب کہ آپ اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہو کہ آپ کو قرآن نے کوئی معیار دیا ہی نہیں ہے, تو جس بارے میں شریعت خاموش ہے اس بارے میں آپ کیسے بول سکتے ہو؟ یقین کریں اس بندے نے منہ سے اقرار کیا کہ ہاں جی ہمارے پاس کوئی معیار نہیں ہے, اور اس وقت بات ختم ہو گئی. اس کے بعد 4-5 گھنٹے کے بعد یہ آیا دوبارہ, اس نے آ کر وہی دوبارہ محمدی بیگم ادھر ادھر کی بکواسیاں شروع کر دی اس نے. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ جب کہہ رہے ہو کہ قرآن نے آپ کو معیار نہیں دیا, تو آپ یہ پیشگوئیاں محمدی بیگم اور عبداللہ آتم کھولنے کی ضرورت کیا ہے؟ جاؤ چل کرو جا کر. آپ تو کہتے ہو کہ نبوت بند ہے, تو جب نبوت جاری کرو گے تو کوئی معیار آئے گا تو اس کے اوپر دیکھ لیں گے مرزا صاحب کو. تو عامر نذیر صاحب کا جو منہ تھا وہ بالکل بند. اس کے بعد جناب وہ غائب, اس نے غائب اس طرح سے کہ وہ موضوع سے بھاگ گیا نا, تو پھر ادھر ادھر کی بکواسیات کرنا شروع ہو گیا. پھر میں نے وہ صبغت اللہ بندہ تھا, میں نے اس کو گواہ ٹھہرایا. میں نے کہا دیکھ لے بھائی, اس بندے کے پاس معیار کوئی نہیں ہے, اب معیار نہیں ہے تو بات کیسے کرے گا؟ تو معیار لے آؤ. تو ابھی تک ہم حاضر ہیں. اس کے بعد پھر بدتمیزی شروع کر دی, اس کو ریموو کر دی. یہ بات ہوئی ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ اگر آپ سچے تھے تو دوبارہ آتے, ادھر کیوں نہیں آ پا تو رہے؟ بھائی یہ بات سنو ایک منٹ نادر بھائی, مجھے تو نادر نہیں, بھائی مجھے تو ریموو کر بھائی دیا 2 بات دفعہ. کرنے ایک منٹ دو. شفقت بھائی, ایک منٹ ذرا, ایک منٹ شفقت دے بھائی ایک دیں. منٹ ذرا. بھائی جی میرے آپ کے پاس اتنا بڑا مناظر اسلام بھائی میں موجود کہہ ہے رہا ہوں, نادر صاحب, میں کہہ رہا ہوں میری بات سن لو, میری بات سن لو. مجھے 2 دفعہ ریموو کیا انہوں نے. میں نیچے, میں کہہ رہا ہوں مجھے کال پہ اٹھاؤ پر, دیکھ رہا تھا اور آپ یقین کرو, ایک منٹ ذرا بات سنو, اس کی حالت یہ ہو گئی تھی, مجھے ڈر لگ رہا تھا اس کو اٹیک نہ ہو جائے. وہ جیسے ہلکا کتا ہوتا ہے نا, اس کا گلا خشک ہو گیا تھا, اس سے بولا نہیں جا رہا تھا. انہوں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے یا نہیں کیا؟ آپ کہتے یار ہیں یہ نہیں سارے کیا, لوگ کیونکہ وہاں آپ پر کی گواہ ہیں بات بھائی. مان لیتے. یار ان لوگوں کو پتہ ہے, یہ ان کو میرے بارے میں پتہ ہے, اور میرے لوگوں کو بھی میرے بارے میں پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کیوں نے نہیں آئے کہیں دوبارہ واپس؟ کدھر, میں یار مجھے 2 دفعہ ریموو کیا. اس کے بعد میں بیسیکلی میں جاب سے آیا تھا, میں گاڑی میں باہر بیٹھا تھا, میں ٹک ٹاک کھولا, میں نے وہاں پر اس کا حوالہ دیکھا, مجھے لگا کہ مجھے یہاں پر بولنا چاہیے, میں چلا گیا. اس کے بعد انہوں نے 2 دفعہ ریموو کیا, تو میں نیچے ریکویسٹ ڈال کے بیٹھا رہا, اٹھایا نہیں. پھر میں گھر میں آ گیا, میں نے موبائل سائڈ پہ رکھا. بعد میں دیکھا جناب 3-4 کالیں آئی ہوئی 2-3 گھنٹے کے بعد. کہتے رہے ہیں اٹھاؤ نادر, اگر آ گیا ہے وہ تو یار نادر جب کو اٹھاؤ, آپ کیوں ریموو نہیں کر رہے ہیں, اٹھاتے؟ مجھے ایک طرف مجھے وہاں سے ریموو کر رہے ہیں, دوسری طرف سے مجھے کہہ رہے اٹھاؤ کالوں, کیسے اٹھاؤں میں؟ وہ خود پوچھ رہا تھا جس کا آپ نام لے رہے ہیں, کیا نام ہے ابھی؟ اور ان لوگوں کو سب کو پتہ ہے یار ہمارے بارے میں. کس نے یہ اتارا ہے؟ علی معظم صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک منٹ, یہ وہ بندہ ہے عامر نذیر جو اپنا آج تک اس نے فرقہ نہیں بتایا, اور سب کو پتا ہے کہ یہ وہابی ہے, سب کو پتا ہے. یہ ہمارے سامنے فرقہ تک نہیں بتا سکتا. کیا بات کر رہے ہو آپ یار؟ کہ چلو علیحدہ بات ہے. تو میں نے تو آج ایک اور اب آ گیا, دیکھیں نیچے آ گیا, نیچے آ گیا, نیچے آگے بیٹھا ہوا ہے. بھائی ہمارا اصول ہے کہ ہم اپنی براڈ کے اوپر کسی بلیک لسٹ کو نہیں اٹھاتے جی, ہمارا اصول ہے. نہیں تو آپ اٹھا لینا اگر آپ بھائی اصول ہے نا ہمارا, ہم اپنی براڈ کے اوپر کسی بلیک لسٹ کو نہیں اٹھاتے. اب اس نے پھر گالیاں یہاں پر مائک لگا کے گالیاں دینی ہیں. گالیاں ایک منٹ ذرا, ایک منٹ ذرا, اب یہ آیا ہے, اس نے بعد میں پروپیگنڈا کرنا ہے, تو اب نا اس کو اٹھاتا ہوں میں. چلیں جی, ہاں جی. اچھا جی, ایک تو آپ نے اس دن وہ حدیث کا کہا تھا کہ میں حدیث پیش کرتا ہوں, پھر بعد میں آپ نے جو وہاں پر زبان استعمال کی اس کے لیے جواب دینا پڑا اونچی آواز سے, تو آپ وہاں سے بھاگ گئے اور الزام یہ لگا دیا کہ آپ کو نیچے اتار دیا. جس نے آپ کو نیچے اتارا ہے اس پہ لعنت بھیجے ہیں. لعنت اللہ علیہ جس نے مجھے نیچے اگر اتارا. آپ خود آئے ہیں تو آپ پر لعنت, یہ بھی کہیں. میں کہتا ہوں کہ جس نے مجھے اتارا ہے اس کے اوپر لعنت ہے. اور اگر آپ خود آئے ہیں تو آپ پر بھی لعنت ہو, ایسے بھی اچھا, کہیں نا. آپ نے پوری میری بات کریں, پوری بات کریں نا, پتہ لگے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. او یار سنتے, بول تو رہا ہوں میں آپ کو, سن تو لیں. آپ نے بعد میں کہا کہ نادر نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہ نادر کی آئی ڈی ہے, میں اس کو ریکویسٹ ڈال رہا ہوں. اگر تو میں تھا, ٹھیک ہے نا, اگر وہ میں تھا اور میں نے آپ کی کال قبول نہیں کی تو میرے اوپر لعنت. اگر میں نہیں تھا تو آپ بولیں کہ آپ کے اوپر لعنت.
भाई वो हमें तो नहीं ना पता आईडी किसकी, नादर ही लिखा हुआ है ना आईडी के बोल दो ऊपर। ना, बोलो आपके ऊपर लानत। 987 मैंने तो बोल दिया, अगर वो मेरी बात आईडी सुनो थी, ना। आपने रिक्वेस्ट डाली है और मैंने नहीं उठाई तो मेरे पर लानत है। मैं पहले तो बोल रहा हूँ ब्रॉड आपको। से पहले ब्रॉड से नीचे उतारने का फैसला करें। आप खुद उतरे हैं या आपको किसी ने उतारा था? मैं कह रहा हूँ जिसने मुझे उतारा है उसके ऊपर लानत है, मैं नहीं उतरा। और अगर आप खुद उतरे हैं तो आप पर लानत हो, कहें। हाँ लानत, अगर मैं उतरा हूँ तो लानत है, मैं कह रहा हूँ आपको। अगर आपने और खुद अब बोलो, छोड़ा अब तो अल्लाह आपने की बोला है लानत। जिसने नादिर को उतारा उस पर लानत, बोलो। वो तो मैं पहले कह रहा हूँ बस ठीक है, चलिए ठीक है, मामला खत्म हो गया, लान तान के ऊपर खत्म हो गया मामला। हाँ जी हाँ जी, अब- बताएं वो हदीस कहाँ है जिसका आप कह रहे थे कि उसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस नाम में तारीफ हो वो अच्छा, नाम ना। पहले मैं आपको ना हदीस देता हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने ये हदीस पढ़ी हुई है पहले? नहीं पढ़ी हुई। नहीं पढ़ी। तो वो जो आप किरात करते हैं कि जी मिर्जा साहब की किताबें हमने पढ़वानी है मिर्जाइयों को, तो आप लोग नबी की बातें आप लोग का पढ़ना शुरू अभी करोगे। ये वही काम ना करें, हदीस पेश करें। नहीं नहीं, ये काम नहीं। पहले तो मैं दूंगा हदीस, मैं कह रहा हूँ आपको, मैं हदीस दूंगा। पेश करें, हदीस हाँ पेश हदीस पेश करता हूँ। पहले तो मैं बता दूं, ये बंदा सारा दिन अहमदियों के ऊपर टोंट करता है। हदीस पेश करें, एक मिनट हदीस जरा पेश म्यूट करें। लगाओ ना, एक मिनट जरा, मैं हदीस नहीं, पेश हदीस- करूंगा, मैं कह रहा हूँ। मैं हदीस लेने आया। भाई मैं पेश करूंगा, मैं पहले एक मिनट बात तो कर लूं ना यार, एक मिनट जरा। नहीं, बाकी बातें ना करें, फिर और मुझे यार जवाब क्यों देना ना करूं पड़ेगा। बाकी बातें, क्यों ना करूं? आप सारा वहां दिन- पर कह सारा के हैं दिन कि ये आप लोग- हदीस मौजूद है। और सारा दिन जो वो हदीस आप पेश पानी करें में बस। मदानी डाल के बैठे रहते हो उधर, जो जो मर्जी एक मिनट यार, भाई बात करें यार उनसे। मैं कर रहा हूँ, एक मिनट हदीस ना। पेश करें, हाँ हदीस कर रहा हूँ ना, मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं करूंगा, एक मिनट ना सुन तो लो। भाई ये बंदा सारा दिन अहमदियों के ऊपर हदीस- टोंट, एक मिनट दे रहा हूँ, हदीस दे रहा हूँ। मैं कोई वाबी नहीं हूँ जो भाग जाऊँ। एक मिनट जरा म्यूट करो, एक मिनट जरा। मैं हदीस दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको दूंगा। एक मिनट बाकी जरा। बातें छोड़े, बाकी बातें छोड़े। ओ भाई दूंगा हदीस, आपका गला अभी से खुश्क हो रहा है। एक मिनट जरा हदीस म्यूट लगाएं, हदीस म्यूट तो लगाएं। लगाओ, मैं दे रहा हूँ ना हदीस, एक मिनट यार, बात तो करने दो ना। मैं खामोश हूं, आप हदीस लगाएं। अच्छा ठीक है, हाँ जी। भाई ये वो बंदा है सारा दिन ये अहमदियों के ऊपर टोंट करता है कि जी अहमदी मिर्जा साहब की खुद किताबें नहीं पढ़ते। ये देखें ना, ये अच्छा, बातें एक मिनट यार, बातें ओए, करूं और ये यार- भाग जाए आमर साहब आप। यार डिस्टर्ब ना करना, एक मिनट लो जरा। भाई, उनको भी नीचे एक उतार मिनट। दिया, इसके वो बाद मेरी disturb बारी कर रहा है। ऐसे बात नहीं होती, ऐसे इसके बाद बात मेरी बारी ओ है। यार ऐसे बात नहीं होती। एक मिनट जरा, डिस्टर्ब कर रहा है ना, तुम तो चाहते हो कि वो डिस्टर्ब करे, मुझे बात करने ना दे। ये बंदा सारा दिन अहमदियों के देखा है, हदीस पेश करें। गला खुश्क हुआ हुआ भाई का। हदीस- एक मिनट हदीस यार, पेश एक मिनट यार, बात तो करने दो ना, एक मिनट जरा। ये बंदा बाकी बातें सारा हम दिन करने नहीं ना आए। सारा दिन मैं- दे रहा हूँ ना भाई, दे रहा हूँ यार, सबर कर लो ना। तो हदीस- मैं- हदीस पेश जो करने के लिए हदीस- ये- और यार जो हदीस बातों ना की क्या दे, जरूरत है? जो हदीस ना दे वो शिकस्त खुर्दा तस्लीम होगा। मैं अभी कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ, 250 बंदा बैठा हुआ है। कितने एक मिनट टाइम खामोश हो। कितना टाइम लगेगा? और दे रहा हूँ भाई, रुक जाओ यार, 2 मिनट, 1 मिनट दे दो, बस 1 मिनट दे दो। एक मिनट, 1 मिनट नहीं दे सकते? ठीक हो गया। चलें ठीक है। 32 मिनट भाई हो ये गए, वो 33 बंदा मिनट है हो जो गए। सारा दिन अहमदियों के ऊपर किरात करता है कि जी कादियानी मिर्जा साहब की किताबें नहीं पढ़ते, हमने ही पढ़वानी है मिर्जा साहब को किताबें। अब ये बंदा भी देखें, इसने अपने मुंह से इकरार किया है कि इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं पढ़ी। ओ भाई आप पहले रसूल की बातों को तो पढ़ लो। मिर्जा साहब की किताबें तो आपको अजबर ही याद है, ज़बानी याद है, और नबी की बातें किसने याद करनी है? वो टाइम खैर हो हम गया, ही याद 1 मिनट हो करवाएंगे गया। आपको। अब मैं हदीस आपको वो बता- हदीस देता हूँ, अब देता हूँ जी। अच्छा, अब आपने ना अपने मुंह से इकरार करना है कि आपको अगर मैंने वो हदीस दे दी तो आप पूरी उम्मत से जो हसन नाम है या ऐसे नाम जो तारीफ वाले नाम हैं वो आप खत्म करवाओगे। पहले हदीस तो देखे ना, हदीस का मानी मफहूम क्या है। यार मैं हदीस दे दूं लेकिन उसके बाद फिर आप बोलो कि जी नहीं मैं नहीं। हदीस में ये लिखा ही हो ना, तो फिर क्या? अगर ना लिखा हो तो ठीक है, ना हाँ, करवाना। देखते हैं ना क्या हदीस पर। अगर ना लिखा हो तो ना करवाना। हम्म। मैं तो कह रहा हूँ पहले आपको हदीस देते हैं। वैसे इस बात का उस बात से वैसे लेना देना क्या है? इन द मीनवेल, जब तक आप हदीस ना तलाश- लेना देना क्या है भी बताता हूँ। मिर्जा साहब जो फातिमा नाम रखने से मना करते थे, फातिमा के मानी की वजह से मना करते थे। इसका तो उस बात से लेना देना कोई नहीं है, लेकिन बहरहाल ये हदीस जरूर देखेंगे इंशाल्लाह। एक मिनट जरा। अच्छा जी, आपके पास है वो अपना इस्लाम 360 है आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अबू दाऊद की हदीस निकालें 49-53। आपने बुखारी मुस्लिम का कहा है, वहाँ पर रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। पहले बुखारी मुस्लिम भी देता हूँ, हाँ, बुखारी मुस्लिम से। बुखारी मुस्लिम भी देता हूँ। एक मिनट।
इन लोगों को यार हदीसें भी हम नहीं पढ़वानी, मसला ये है सारा। इधर उधर की बातें सारा मत दिन करो। सारा दिन मिर्ज़ा साहब की किताबें बस पढ़ते रहते हैं, लेकिन हदीसों की यही तरफ बातें कुरान की बातें तरफ वहाँ आते भी हैं ना, अपनी हदीसों की तरफ आते हैं। देर हो ना यार, सबर तो करो इतनी। कर गई यार कल। अच्छा जी, ये लें जी, क्या नंबर पढ़ें है? जी, हदीस पढ़े। इधर से नजर नहीं आता, नंबर बोले। यार इसका नंबर 2140 लिखा हुआ है। एक अच्छा जी, जी बोलें, क्या अल्फाज हैं? एक मिनट जरा। अच्छा जी, हज़रत इब्न अब्बास से रवायत है कि जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम बर्रा था, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम बदल कर जुवेरिया रख दिया। पहले नाम बर्रा था, फिर जुवेरिया रख दिया। आपको पसंद ना था कि इस तरह कहा जाए कि आप बर्रा के हाथ से निकल गई, नेकियों वाले के हाथ से निकल गई। ठीक है, अब ये हो गई एक तफसीर, ये सही मुस्लिम की हदीस हुई। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा हवाला लें ज़रा, एक मिनट। सही बुखारी का, सही बुखारी हदीस नंबर 5724। एक मिनट लगाएं। इबारत पढ़ दें, मतन पढ़ दें। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी के हज़रत ज़ैनब बिनते सलमा का पहला नाम बर्रा था, जिसका माना साले और पाक के हैं। आपको कहा गया कि वो अपनी पाकीज़गी ज़ाहिर करती है, तो हजूर ने उसका नाम ज़ैनब रखा। बुखारी हदीस नंबर 5724। इसकी ना
ان دو حدیثوں کو بیان کر کے آپ کے علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام کیوں چینج کیا. حضور بیسیکلی ایک منٹ ذرا اس کے اوپر ایک اور میں آپ کو حدیث دوں گا. حضور نے یہ نام اس لیے چینج کروائے, اس کی ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ برہ نیکی والا نام ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ میں برہ کی طرف سے آ رہا ہوں یا برہ سے نکل رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ نیکی سے نکل رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ حضور ناپسند فرماتے تھے تو حضور نے نام چینج کروا دیے. لیکن برہ نام آج تک عرب کے اندر پایا جاتا ہے اور برہ سے ہی بریرہ ہے. بریرہ نام بڑا مستعمل ہے مسلمانوں کے اندر بھی, بلکہ میری ایک دوست کی بیٹی ہے اس کا نام بریرہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نام ابھی تک ملتا ہے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ اپنے ایسے نام نہ رکھو جس کے اندر اپنی تعریف ہو. اسی لیے میں نے آپ سے کل پوچھا تھا کہ حسن کا مطلب کیا ہے. وہ کدھر حدیث؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک منٹ ذرا. کیونکہ آپ نے وہاں پر یہی کہا تھا اور وہ حدیث ابھی تک آپ نے نہیں دی. تو یہ دو یار, یہ جو حدیث ہے یہ کون سی ہے؟ برہ نام نہیں ہے حدیث. امت میں برہ نام نہیں ہے ابھی تک. وہ پتہ ہے مجھے, بریرہ نام تھا اور ان کے شوہر کا نام مغیث تھا, وہ مجھے پتہ ہے ساری بات کا. تو بریرہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ آپ وہ حدیث پیش کریں. مجھے نہیں یار ناموں کے سارے ناموں کے معنی. بریرہ کا مطلب وہی ہے نا جو نیک عورت کو ہی کہا جاتا ہے نا بریرہ. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا وہاں پر, دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام چینج کروایا بریرہ. آج تک نام تو اور بریرہ نام رکھ رہی ہے بھائی. نام تو اپنے نواسوں کے بھی. میری بات سنیں, میرا وہاں پر پوائنٹ یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے یہ نام چینج کروایا ہے لیکن امت میں آج تک یہ نام پایا جاتا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ نام آپ نے چینج کروانے. پھر سب سے آپ نے جو کچھ نادر صاحب وہاں پر کہا ہے وہ ریکارڈڈ ہے. اب ایک آخری جو وہ ہتھوڑا ہے نا وہ میں لاتا ہوں, ایک منٹ ذرا. ہاں بولا. ہاں جی, ਨਾਦਰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟੋਪੀ ਛੋਪੀ ਪਵਾ ਲਿਓ ਜੇ. ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਬਹਿਣਾ, ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਭਾਈ. ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਚੁੱਪ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ. ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਓ. ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਣ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ. ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਾਦਰ ਭਾਈ, ਆਪਣੀ ਹਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ. ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੋ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ. ਆਹੋ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ. ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਡੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਰਮਾਲੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੋ. ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ. ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਨਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿਓ. ਹਾਂ ਬਸ ਯਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੜੋ ਯਾਰ. ਨਾਦਰ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਈ. اچھا جی, یہ وہ جو ہے نا کہ حسن نام جو میں نے آپ سے پوچھا تھا وہ حدیث ہے ابو داؤد کی. ٹھیک ہے, جتنے بھی ایسے نام ہیں جس کے اندر نیک اور صالح کا مفہوم پایا جاتا ہے وہ نام آپ نے ختم کروانے سارے. بس آپ کی بات ختم ہو گئی جی. جو بات آپ نے وہاں پر کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسے نام نہ رکھو جس میں تمہاری تعریف پائی جاتی ہو. وہ حدیث آپ نے کوئی پیش کی ہے؟ تو تعریف بتا تو رہا ہوں میں آپ کو. صالح کیا خود کو نیک کہنے سے, صالح خود کو نیک کہنے سے میری بات سنیں نا, میری بات سنیں. نیک کہنے سے تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا, کیونکہ نیکی صرف اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ نیک ہے یا نہیں نیک ہے. لیکن خوبصورت نام جس طرح حسن ہے, اسی طرح سے اور کوئی تعریفی کلمہ, میرا نام کا عامر کا معنی ہے آباد کرنے والا. ایک منٹ, یہ بھی میں بھی آپ کی تسلی کروا دیتا ہوں. ایک منٹ. ہاں وہ والی حدیث پیش کریں جو آپ نے کہا ہے کہ اس طرح کی کوئی نبی پاک کی حدیث. سیم ہی بات ہے, بات سیم, ایک ہی بات ہے. تعریف اور حسن اور صالح ایک ہی بات ہے. نہیں صالح بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. تعریف اور حسن ایک بات نہیں ہے. ایک منٹ ذرا, آپ جو گیم شروع سے آپ کی عادت ہے نا گیم ڈالنے کی, گیم آپ کے نہیں چلنے والے نہیں ہے. دیکھتے ہیں بھائی, اگر کوئی مل گئی حدیث تو دیکھتے ہیں نبی نادر صاحب. اچھا جی,
ایک حدیث تو وہ آپ کو بتا دی، اس کی جو آگے علماء نے تشریح کی ہوئی ہے یہ جی علماء کی تو ضرورت ہی نہیں ہے محترم، آپ نے حدیث کا وعدہ کیا کہ علماء کا وعدہ کیا ہے؟ یا سن تو لینا، جو علماء نے تفسیر کی وہ بتا رہا ہوں آپ کو. دارالعلوم دیوبند الہند آفیشیل ویب سائٹ ہے، دیکھ لیں جی دارالعلوم والوں کی. انہوں نے اس حدیث کی تفسیر کیا کی ہے، سنیں ذرا. یہ لکھا ہوا ہے، ایک موقع پر اسی سلسلے میں فرمایا کہ اپنے آپ کی پاکیزگی و ستھرائی بیان مت کیا کرو. ہاں ٹھیک. اللہ تم میں پاک اور ستھرے لوگوں کو زیادہ جانتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، صحیح بات ہے نا، وہ یہ سالے والی بات ہے نا، صالح والی بات. اچھا اب خوبصورتی چلیں والی ٹھیک ہے، بات ایک جس منٹ میں ذرا. کوئی تعریف امت پائی میں جاتی کسی ہے. کا نام صالح ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس میں بھائی امت میں تعریف پائی جاتی ہو، کسی کا آپ نام، نے جو میری بات سنیں نا، جو بات آپ نے کہی تھی وہ آپ نے حدیث پیش کر دی ہے. ہاں تو اپنے آپ کو صالح کہنا، نیک کہنا، یہ خوبی ہو گئی نا. نہیں 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 نہیں، صالح کا تو نہیں کیا صالح کی تو وضاحت موجود ہے نا کہ اللہ جانتا ہے کہ نیک کون ہے، اللہ کے یہاں. ہاں جی. اچھا چلے ٹھیک ہے، امت میں صالح موجود ہیں. ایک منٹ ذرا، آپ نے جو بات کہا وہ بھائی ایک منٹ سن تو لے میری بات سنیں. امت میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جن کا نام صالح ہے. وہ دوسری بات ہے. فی الحال کیا جو دوسری آپ نے بات ہے؟ وعدہ پہلے کیا اس پہ تھا، جواب تو دینا. نہیں ایسے نہ کریں، ایسے نہ اچھا کریں. امت میں کئی ایسے لوگ ہیں آپ جن کو کا اپنے الفاظ یاد ہیں؟ آپ نے وہاں کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ آپ نے یہ کہا تھا کہ نبی پاک کی حدیث ہے کہ ایسا نام نہ رکھو جس میں تمہارے لیے تعریفی کلمات ہوں، تعریف ہو، ایسے نام نہ رکھو. کہیں تو میں آپ کو آڈیو پلے کر دیتا ہوں. بھائی یہ ایک ہی بات ہے. نہیں ایک نہیں بات ہے، ایک کیسے ہوگی؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے. میں پوچھ رہا ہوں امت میں کسی کا نام صالح ہے؟ اچھا ٹھیک ہو گیا، جی بات ختم ہو گئی. امت میں کسی کا نام صالح ہے؟ بتائیں تو صحیح نا. میں صرف یہی کلیئر کرنے آیا تھا، میں نے آپ کو میسج بھی بھیجے تھے. وہ آپ بتائیں. نہیں کوئی حدیث آپ پیش نہیں کر سکیں گے. میں پوچھ رہا ہوں امت میں کسی کا نام صالح ہے؟ آپ کے پاس ٹائم قیامت تک ہے. میں پوچھ رہا ہوں امت میں کسی کا نام صالح ہے؟ بتائیں ذرا. جو بات آپ نے کی ہے نا، یار جواب نہیں دے رہے. امت میں بے شمار لوگوں کے نام صالح ہیں، کئیوں کے نام وہ کئی تقی ہوتے ہیں، ان کی ذات تقی ہوتی، تقی اتقاء سے نکلا ہوا ہے، نیکی سے نکلا ہوا. نادر صاحب جو کچھ آپ وہاں پر کہہ کے آئے ہیں نا بھائی وہ حدیث میری بات سن لے. امت میں کسی کا نام صالح ہے؟ مجھے بتا دیں. بریرہ وہ نام ہے حدیث پیش کرنے کا ٹائم لے لیں. اور بریرہ نام ہے امت میں کہ نہیں؟ یہ بتائیں بریرہ نام ہے کہ نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں دوسرے موضوع پر پھر بات کریں گے. یار کیوں دوسرے؟ ایک ہی موضوع ہے بھائی. میرا مقصد آپ نہیں سمجھے. میرا مقصد وہاں پر یہ آپ کو بتانا مقصود تھا کہ وہ نام نہیں رکھنے جو کہ جس کے اندر تعریف پائی جاتی ہو. ہاں تعریف پائی جاتی ہے. وہ تعریف جو ہے نا، سن تعریف سن تو لیں. تعریف جو ہے وہ اخلاقی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی جسمانی وضاحت کی بھی ہو سکتی ہے. وہ بھی تو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے نا کہ تعریف، وہ بھی تو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. ایک ہی بات دکھا دیں. اب مجھے چلیں ٹھیک ہے، ایک منٹ ذرا. اب مجھے آپ نے بتانا ہے کہ بریرہ نام ہے کسی کا امت میں؟ بھائی اس طرح تو بہت ساری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کے خلاف لوگ غلطی میں، لا علمی میں کرتے ہیں عمل. آپ نے جو حدیث کہی ہے وہ آپ نے پیش اگر احمدی، ہاں یہ میرا پوائنٹ تھا. ایک منٹ یہ میرا پوائنٹ تھا. اگر غیر احمدی غلطی میں اور لا علمی میں نام رکھ لیتے ہیں فاطمہ، تو آپ کا منہ بند نہیں ہوتا. اچھا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ تسی نام چینج کرو، تو آپ اصل میں احمدیوں کو کہہ رہے تھے کہ فاطمہ نام چینج کرواؤ. اب آپ نے سارے بریرہ اور صالح یہ سارے نام چینج کروانے ہیں آپ نے. ٹھہرے سے. ہاں جی. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی باتوں سے لا علمی کی وجہ سے لوگ ان پر عمل نہیں کر پائے یا نہیں کر رہے، ایسے ہی مرزا صاحب کی یہ بات میں یہ بالکل صحیح بات ہے. میں یہ کہتا ہوں اگر احمدیوں کو پتا ہوتا نا کہ مرزا صاحب نے فاطمہ نام رکھنے سے منع کیا، خدا کی قسم نہ رکھتے، بس یہ بات تھی. لیکن آپ وہاں پر جملہ بازی کر رہے تھے. میں آپ کو مفہوم سمجھانا چاہ رہا تھا. رک جائیں. وہاں پر بات یہ ہو رہی تھی کہ چنگیز خان آیا، اس نے کہا کہ میری بیٹی کا نام آپ کے خلیفہ نے رکھا ہے، جو موجودہ آپ کے خلیفہ صاحب ہیں. کیا ان کو بھی نہیں پتا مرزا صاحب کی تعلیم کا؟ اس نے کہا میری بیٹی کا نام خلیفہ نے رکھا ہے. چنگیز خان نے. چنگیز خان نے؟ ہاں پتہ نہیں، میں نے اس کی یہ بات نہیں سنی بھائی. میں آپ کو اگر میری بات سن لیں، میری بات اگر وہ نیچے کہیں موجود ہوں تو آ جائیں. انہوں نے ہمیں کہا کہ خلیفہ صاحب نے نام رکھا ہے. میری بات تو سن لیں. وہ نیچے آ گئے، ان کو بلائیں. خلیفہ جو ہوتا ہے نا، میری بات سنیں، خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اوپر بلائیں، ان سے پوچھیں ان کی بیٹی کا نام کس نے رکھا ہے. ان سے میں کہہ رہا ہوں کہاں ہوگا. سن تو لو بھائی. میں کہہ رہا ہوں کہاں ہوگا خلیفہ صاحب نے رکھا ہے.
میں یہ کہہ رہا ہوں خلیفہ صاحب بھی یہ نہیں ہے یار، سن تو لو، بات تو سنو نا، رولا نہ ڈالو. میں کہہ رہا ہوں کہ خلیفہ صاحب بھی مرزا صاحب کی کتابوں کے حافظ نہیں ہے. ہاں ان کے علم میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. مطلب خلیفہ صاحب کے علم میں نہیں تھا، ٹھیک ہے. بھائی وہ تو اللہ کے نبی 13 سال تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. جب اللہ نے بتا دیا تو اس کے بعد وہ پھیر لیا. میں نے کیا غلط بات کہی؟ میں نے یہی کہا کہ آپ کے خلیفہ وہاں صاحب پر کو یہ یہ کہہ رہے بات تھے نہیں میرا پتا. نمبر لے کے نا خلیفہ صاحب کو دو. آپ وہاں پر یہ باتیں کر رہے تھے. ہاں یہی میں اب بھی میں کہتا ہوں کہ آپ کے خلیفہ صاحب کو اگر مرزا صاحب کی کتابوں کا علم نہیں ہے تو میرا نمبر ہے کتابوں کا علم ہے، یہ غلط بات ہے. 320 یار مرزا صاحب کی 50، آپ میری بات سن لو، ہر بندہ نا مرزا صاحب کی 85-86 کتابیں ہیں، ان باتوں کو پڑھنے کے بعد بھی بندہ یاد نہیں رکھ سکتا. یہ غلط بات ہے آپ کی. نہیں یہ تو میں نے میری بات سن لے، میں نے بچوں کے وہ رکھواتے ہیں. میری بات سنیں، میں نے ازالہ اوہام کتاب شاید 6 یا 7 دفعہ پڑھی ہوئی ہے، لیکن بعد ابھی بھی آپ مجھ سے پوچھیں، ہو سکتا ہے مجھے وہ باتیں ان میں سے یاد نہ ہو. یہ تو باتیں نہ یاد ہوں الگ بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں. انسی کما تنسا نا، یہ حضور کے الفاظ ہیں، میں بھی بھول جاتا ہوں. ہمارے نبی مرزا صاحب بھی بھول گئے ہوں گے خلیفہ صاحب، اس میں کیا ایسی بات ہے؟ اگر بھول گئے ہیں وہ تو ان کو بتا دینا چاہیے نا کہ بھائی مرزا صاحب نے منع کیا ہے فاطمہ نام بتا دینا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ آپ کا اعتراض نہیں بنتا کہ قادیانی مرزا صاحب کی کتابیں نہیں پڑھتے. یہ میں کہہ رہا ہوں. نہیں قادیانی تو انسان پڑھنے کے باوجود بھول سکتا ہے، انسان پڑھنے کے باوجود بھول سکتا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا تھا جو آپ کے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی تھی بات. بھائی بھول جانا اور بات ہے. اگر آپ کے خلیفہ صاحب کو یہ علم نہیں ہے، موٹی بات کہ فاطمہ نام نہیں رکھنا، پھر الٹی بات کر رہے ہو، آپ علم نہیں ہے. او بھائی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری متعدد روایات احادیث پڑھی ہوں گی جو آپ کو ابھی یاد نہیں ہے، لیکن پڑھی ہے. بھائی نادر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تو قرآن کے بارے میں کہتا ہے، نبی کریم کون سی کہی ہے؟ اور یار اللہ قرآن کے بارے میں نبی کو کہتا ہے سنقرئک کا فلا تنسا. ہاں وہ ہم تجھے ایسا پڑھائیں گے کہ تو اس کو بھولے گا نہیں. اس کا مطلب نبی بھولتا تھا، نبی بھول سکتا ہے، اس میں کیا ایسی بات ہے؟ نہیں یہ نبی تو نہیں نا آپ کے خلیفہ. نہیں اب بات نہیں بن رہی یار، مزہ نہیں آ رہا عامر نذیر صاحب، مزہ نہیں آ رہا. نہیں بات ختم ہو گئی ہے. بس جائیں امت سے جا کے نا وہ سارے جو نیک نام لوگوں نے رکھے ہوئے نا، ایک تو صالح رکھا ہوا ہے کئیوں نے. میرا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا صالح. بریرہ نام چینج کروائیں، جتنے نام ہے امت میں جا کے چینج کروائیں پہلے. اچھا دو باتیں نہیں کسی کو پتا تو ناظر بھائی آپ اپنا نمبر دے دیں ان کو. 2 باتیں کلیئر ہو گئی ہیں. دے دیں آپ. ایک یہ بات کلیئر ہو گئی ہے، کلیئر ساری باتیں. آپ میری بات سن لیں، کلیئر ساری باتیں ہو گئی. ٹھیک ہے، کلیئر ساری باتیں ہو گئی. جائیں اب نمبر دے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ 2 باتیں جو میں کلیئر کر کے جا رہا ہوں اس کو آپ کو حق دکھانا تھا، وہ دکھا دیا ہے. کہ آپ نے وہ حدیث پیش نہیں کی جو وہاں آپ نے اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھوانی تھی جو آپ نے کبھی نہیں پڑھی. حدیث آپ پیش نہیں کر سکے. میرا شکریہ ادا کرو یار، میں نے آپ کو حدیثیں پڑھوا دی 3. نادر صاحب 2 باتیں کلیئر ہوئی ہیں، ان کو کلیئر ہو لینے دیں تاکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے محفوظ ہو جائے. کون سی بات ہے؟ تو آپ وہ حدیث نہیں پیش کر سکے جس کا آپ نے وہاں پر وعدہ کیا تھا. دوسرا آپ نے مانا کہ آپ کے خلیفہ نام غلط رکھے ہیں، بھول چک میں نام رکھے ہیں، مان کے بندہ، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے وہ حدیثیں پیش نہیں کی. ایسے ہی ہے نا کہ آپ کے مرزا صاحب کی تعلیم کا آپ کے خلیفہ صاحب کو پتہ نہیں تھا. اچھا ایک منٹ ذرا میری بات سنیں. حسن کا جو نام ہے اس کا ایک مطلب ظاہری طور پہ خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک باطنی مطلب بھی ہے. اچھا یعنی کہ باطنی طور پہ خوبصورت، اور یقیناً یہی معنی ہوتا ہے حسن و احسان. بات کو ختم کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ 2 باتیں کلیئر ہیں. ایسے ہی ہے نا، ایک تو آپ حدیث نہیں پیش کر سکے، دوسرا آپ نے کہا کہ آپ کے خلیفہ صاحب کو مرزا صاحب کی بات کا پتہ نہیں تھا. سب لوگوں نے دیکھ لیا ہے. نادر حدیث پیش نہ کرے، نادر ایوی ہاتھ نہیں ڈالتا. نادر صاحب یا تصدیق کر دیں یا تردید جس کر دیں. چیز کے بارے میں نادر کو پتہ نہ ہو، نادر ایوی پنگے نہیں لیتا، لیکن جب پنگے لیتا ہے پھر چیر پھاڑ کے آتا ہے. پھر یہ سب کو پتا ہے یہاں پر پورے ٹک ٹاک. میری بات سنیں نا، یہ میں آپ کو تقریباً 2017 سے چیر، میں نے آپ کو تقریباً عامر نذیر صاحب کو تقریباً 3 یا 4 دفعہ چیرا ہے یار. بڑا مزہ آتا ہے قسم خدا. آپ ایسا کریں کہ یہ باتیں جو میں نے 2 کہی ہیں ابھی آج کتنے آرام سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ یوٹیوب پہ چڑھ جائے گی. خاموشی کے ساتھ میں نے آپ کو چیرا ہے بالکل آرام سے لگا لیتے ہیں. کوئی یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو رہی ہے. یہ دونوں باتیں ایسے ہی ہیں نا. بالکل میں نے آپ کو آرام سے چیر دیا، بالکل چھوٹی سی چھری سے چیر دیا. دیکھیں نا، مانے نا اپنے منہ سے، وہ غلط فہمی میں نام رکھ لیں تو ٹھیک ہے. غلط فہمی آپ سنیں گے میری بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 باتیں جو میں لے کر جا رہا ہوں کیا ایسے ہی ہیں کہ ایک تو آپ نے وہ حدیث پیش نہیں کی جو آپ نے کہی تھی،
दूसरा यार यही आपके- हदीस थी। दूसरा आपने बताया कि बुखारी मुस्लिम का आपके- कहा था सुने मैंने, ना। आपको हवाले दिए हैं नहीं बुखारी मुस्लिम का। भाई बुखारी मुस्लिम में कोई यार, चीज खोल के अब- दे दें, वो हदीस नहीं आपने दी कि जिसमें अहमद नज़ीर नबी साहब पाक यार, ने वो मना किया हो, ऐसा कितनी नाम दफा रखने अपनी से मना कुत्ते किया वाली जिसमें करवानी तारीफी है, कलमात पाए बंदा जाते हैं। यार इतनी, मैं कहता हूँ कुत्ते की भी हो ना तो कुत्ता अब ये पेट छोड़ अब ये देता है। अब ये आपकी बदतमीजी बार-बार- करने की आपकी बजाय बार-बार होती है आप लोग ना। आप वैसे उतारना हो तो उतार दें, लेकिन ये गाली नहीं नहीं मैं उतारने में क्या नहीं, मैं फायदा? आपको कह रहा हूँ, मैंने आपको हवाला दिखा दिया, तशरीफ ले जाओ बस। बात दूसरा ये कि आपके खलीफा को आपके मसीह मौद की तलीम का पता नहीं है। अच्छा ठीक है, चलें ठीक है, ओके। ओके। चलें जी। ये 2 बातें अपलोड कर देंगे चलें, यूट्यूब ठीक पे। है। ओके, आपके खलीफा को नहीं पता कि आपके मसीह हाँ मौद जी, की क्या वो तो- तलीम है। वो तो जो ना रसूल भी, वो रसूल भी मैंने भूल भी यही जाता कहा था है, कि वो तो मेरा रसूल नंबर भी उनको भूल दे रहे हैं जाता है, खलीफा साहब को। वो तो रसूल भी भूल जाता है, वो तो इंसान है मुझे यार। पता है बशर आपके होता है, मिर्जा इंसान साहब की नहीं क्या पढ़ा तलीम होगा, है, मुझसे पढ़ा पूछ होगा, लिया भूल गए करें। होंगे। नादर ओ भाई, यार हो सकता है पढ़ा हो, भूल गए हो, इसमें क्या ऐसी बात है। मुझसे पूछ लिया करें ना, मैं जो खिदमत करने के सवेरे 9 बजे खोलता हूँ, आने के रात के 9 बजे तक। आप मुझे मेरा फोन कर मेरी लिया बात सुने, मेरा शुक्रिया तो अदा करें, मैंने आपको 3 हदीसें पढ़ाई हैं अभी, आपने शुक्रिया तो अदा वो आपने हदीस जो आपने वहाँ खुद पर अपने कही है, मुंह वो से पेश माना है कि नहीं आपने ये हदीसें नहीं पढ़ी हुई। ये रिकॉर्डिंग हो गई है। जो कुछ आपने कहा था वो हदीस, मेरी बात सुने, जो जी। कुछ आपने वहां पर कहा था वो रिकॉर्डिंग भी मैं साथ अपलोड कर दूंगा। लोग देख लेंगे कि आपने कौन सी हदीस पेश की और अच्छा, वहां पर आपने क्या दावा किया। अच्छा, ठीक यहाँ हो पर ना गया? यहाँ पर मेरा मूड ना अभी हल्का है, वहाँ मैंने आपके साथ बहुत करनी थी, यकीन करें। नहीं, वहाँ कोई पर बात मैं नहीं, वो तो आपके आप- साथ वो करनी थी, वो तो आप फिर कर नहीं आप लोग सकते। गालम गलोच के ऊपर आ जाते हो, फिर नहीं, आपको नहीं, पता है गालम अहमदी गलोच मुसलमान तो गालम गलोच फिर नहीं करते ना वो वहाँ से, हाँ, इसलिए जी जी सही बात ले है। अभी मैंने आपको ठीक कैसा है। चीरा है अहमद नज़ीर साहब, ऐसे मेरा शुक्रिया तो अदा ठीक है, करो, मैंने मुझे आपको 3 इजाजत है, हदीसें पढ़वा दी। मुझे इजाजत यार, है कि गालियां दे के ओ उतारना भाई है। शुक्रिया तो अदा कर दो ना, मैंने आपको 3 हदीसें आपके आपने- इल्म में इजाफा किया यार। आपने जो हदीसें पेश की हैं वो तीनों एक ही अच्छा हदीस चले, है, इनका तो शुक्रिया अदा बर्रा करें ना, वाली। बरीरा वो नाम तो हदीस- खत्म करवाए ना, उम्मत में वो से हदीस- साले नाम तो खत्म करवाओ। सुनो है ना, वहां पर बोलते हैं वो जो गलत आपने फहमी में कही थी- ला इल्मी में रख लिया है, तो अगर अहमदी मुसलमान ला इल्मी में फातिमा नाम रख लें तो इसमें क्या होता है? वो इसमें बंदा आपको रख कौन ले सी तो कुछ चमू- नहीं होता, इसमें बंदा रख ले तो आपको- कुछ नहीं इसमें होता। आपको खलीफा कौन- जो चंदा अमर लेता है नज़ीर ना, साहब, खलीफा को इसमें ये आपको- गलती करनी चाहिए। इसमें आपको कौन से चमूने लड़ते हैं? और नादर अगर साहब, अहमदी ला खलीफा इल्मी- को नहीं करनी चाहिए ये गलती, क्योंकि खलीफा चल 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 भाई, तेरा काम है अब बकवास करना, तुझे हक दिखा दिया। पहले जाकर ना उम्मत में जितने भी ऐसे नाम है जो कि साले नाम है, नेक नाम है, साले हो गया, बरीरा हो गया, कई लोगों के नाम होते हैं तकी, लोग अपने नाम के साथ लगाते हैं तकी। हमारा एक बंदा था, उसको नाम था शफीक तकी, वो हमारा दोस्त था। तकी का तकी इत्तिका से निकला हुआ है, मुत्तकी से निकला। चेंज करो भाई, करीम नाम चेंज करो, करीम नाम करामा से निकला हुआ है ना।